السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تم سے ملنے کے بعد تم کو مجھ کو یاد، تم سے ملنے کے بعد تم کو مجھ کو یاد۔ دیر نہ کر سفیر بھابھی کو بتا دے کہ تو ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ مسکراتا ہوا وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، ساتھ ہی میوزک پلیئر آن کر گیا تھا۔ جب ایف ایم پر چلتے سانگ کو سنتے سفیر کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی اور وہیں اسے عاشر کا میسج موصول ہوا تھا۔ پھر کبھی ابھی کام ہے مجھے۔ عاشر کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے ٹائپ کرتا وہ فون ڈیش بورڈ پر رکھ گیا تھا۔ عشق ہے یہی یا پھر نہیں، تو کس بات کا چھا رہا یہ سرور ہے؟ کچھ تو زور ہے، کچھ تو زور ہے۔ میں دل سے دور ہوں، دل مجھ سے دور ہے۔ کچھ تو زور ہے، کچھ تو زور ہے۔ میں دل سے دور ہوں، دل مجھ سے دور ہے۔ بار بار خود کو مرر میں دیکھتا وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے خود بھی گنگنانے لگا تھا، مگر اردو کے الفاظ اسے سمجھنے میں مشکل ہوئی تھی۔ مگر میوزک کو فل انجوائے کرتا وہ آفس جانے کے لیے نکلا تھا، مگر اب وہ گاڑی کو گھر کے راستے پر موڑ گیا تھا۔ نیندوں کا نام و نشاں ہے نہیں نظر میں، شاید یہ رہے گئی ہے تیرے شہر میں۔ نیندوں کا نام و نشاں ہے نہیں نظر میں، شاید یہ رہ گئی ہے تیرے شہر میں۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، بہت محبت۔ تصور میں نایاب کو سوچتا وہ اظہار کرتا مسکرایا تھا۔ دل سنتا نہیں ہے میری یہ باتوں میں آ کے تیری، کرتا ہے غلطیاں لوگ کہتے میرا قصور ہے۔ کچھ تو زور ہے، کچھ تو زور ہے۔ میں دل سے دور ہوں، دل مجھ سے دور ہے۔ کچھ تو زور ہے، کچھ تو زور ہے۔ میں دل سے دور ہوں، دل مجھ سے دور ہے۔ واو بیوی، تم سچ میں کوئی جادوگرنی ہو۔ آج میں بتا دوں گا تمہیں اپنے دل کا حال۔ دل کے ہاتھوں مجبور سفیر خان مینشن کے لمبے کون کو کراس کرتا گاڑی پورچ میں لاتا سوچ کر ہنسا تھا۔ سلام سفیر صاحب۔ گاڑی سے ہنستے مسکراتے سفیر کو نکلتے ہوئے دیکھ کر واچ مین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا جلدی میں اندر کی جانب بڑھا تھا۔ صفی بیبی رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سفیر کو جلدی میں اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر لیزا نے اس کے ہاتھ پکڑتے روکا تھا۔ لیزا پھر کرنا بات، ابھی مجھے جانے دو، لیزا کہا تھا جاتا وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ بہت ضروری بات ہے صفی بیبی۔ سفیر کی مسکراہٹ پر لیزا کو شک گزرا تھا کہ اگر آج وہ سفیر کو نہ روک پائی تو کبھی بھی نایاب کو نہیں ہرا پائے گی۔ تمہاری بات کچھ ضروری نہیں ہے جو مجھے ابھی نایاب سے ضروری بات کرنی ہے لیزا، بے چینی سے کہتا وہ جانے لگا تھا۔ جب سفیر کے ہاؤ بھاؤ سے ڈرتی لیزا اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ میری بات نایاب سے ریلیٹڈ ہے صفی بیبی، پریشانی سے کہتی لیزا نے ہاتھ میں موجود نایاب کا فون سفیر کی سمت بڑھایا تھا۔ یہ نایاب کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہیں کال کرنے کے لیے۔ میرا فون کام نہیں کر رہا تو اس کا کہا تھا تمہیں کال کرنے کے لیے، لیکن جب میں نے فون کی اسکرین آن کی تو میں نے یہ دیکھا۔ لیزا کے ہاتھ سے فون لیتا وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جب معصومیت کی حدیں پار کرتی لیزا نے فون آن کرتا اسے دکھایا تھا، جہاں رمیز کی لاتعداد کالز اور میسیجز دیکھ کر سفیر کے دماغ کی شریان پھٹ تنی تھی۔ یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے سفیر۔ میں نے جب یہ کال پک کی تو یہ لڑکا نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، اور یہی نہیں 2 دن میں یہ نایاب سے ملنے والا ہے۔ سفیر کو غصے سے لال پیلا ہوتے دیکھ کر وہ باتوں کو الجھاتے سفیر کے دماغ میں شک کا بیج بو گئی تھی۔ کب ملنے والی ہے اور کہاں؟ کچھ دیر پہلے کی محبت مسکراہٹ پل بھر میں گم ہوئی تھی، اور اب سفیر کے لہجے میں نایاب کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ پتہ نہیں، تم خود دیکھ لو، اس نے ایڈریس بھیجا ہوگا۔ سفیر کے غصے سے سرخ آنکھوں سے خائف ہوتی کندھے اچکا کر بولی تھی، ہم وہیں ملیں گے جہاں پہلے ملتے رہے۔ میں انتظار کروں گا نایاب۔ رمیز کے میسج کو پڑھتا وہ فون سوئچ آف کرتا پاکٹ میں رکھ گیا تھا۔ صفی بیبی بغیر اور کوئی بات کیے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ جب سفیر کی فکر جتاتے لیزا نے اسے روکنا چاہا تھا، مگر اسے غصے میں جاتا دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اب آئے گا مزہ، خوشی سے کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہوئے بے چین پہلی بار ہم نے راز یہ جانا، محبت میں کوئی عاشق کیوں بن جاتا ہے دیوانہ۔ سرخ اناری رنگ کی گہرے دار فراک پر چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ دوپٹے کو لہراتے گنگناتی ہوئی ڈانس میں مگن تھی۔ جب روم میں انٹر ہوتا سفیر اسے دیکھ کر رکا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ اسے ہی ہنستے مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ کتنی خوشی ملتی ہے سب جان کر بھی انجان بن کر سامنے والے کی بے غیرتی دیکھنے میں۔ نایاب کو دیکھتا وہ زہر خن مسکراہٹ لبوں پر سجاتا دل میں سوچ گیا تھا، محبت سے نہیں واقف، بہت انجان لگتے ہو، ہمیں ملنا ضروری ہے، حقیقت نہ سمجھتے ہو، سنبھل کر۔ سفیر کے بارے میں جاننے کے بعد ایک انجانی سے خوشی تھی جو نایاب کے پورے وجود میں سرایت کرتی اسے پاگل کر رہی تھی۔
اس کے لیے یہ بات سب سے زیادہ خوشی کی تھی کہ سفیر نے صرف اس سے محبت کی تھی، وہ محبت جو وہ لیزا کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی اس سے نہیں کر پایا تھا۔ اپنی خوشی میں جھومتی گاتی وہ گول گول گھومتی اچانک سے سینٹر ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ جب اسے گرتے دیکھ کر برق رفتاری سے آگے بڑھتے سفیر نے اسے تھاما تھا۔ سفیر کی آواز اور گرنے کے خیال سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ جب خود کو سفیر کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں محسوس کرتی، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دھیان کہاں ہے بیوی؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ اسے ایسے ہی اپنے بازوؤں کے گھیرے میں کھڑا کرتا وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ جب وہ کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھتی، اسے عجیب لگی تھی۔ زہر؟ کیا؟ بہت خوبصورت، پر افسوس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں۔ نایاب کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہ تنفر سے کہتا مسکرایا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ سفیر کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر وہ خفا ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ ہاں، آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں سفیر۔ نایاب کو دیکھتا وہ اس کے قریب ہوتا بولا تھا۔ جب وہ کیوٹ فیس بناتی بولی تھی، کب کیا تنگ میں نے؟ اس کے خوبصورت سراپے میں کھوتا وہ گھمبیر لہجے میں کہتا، اس کے ویسٹ پر ہاتھ رکھتا قریب کر گیا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا سویٹ ہارٹ۔ یہ کمرہ، اس کمرے کی ہر ایک چیز گواہ ہے کہ میں نے تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا۔ ہاں البتہ تم مجھے تنگ کرتی ہو۔ ہاں، آپ کے گیلے بالوں میں ہاتھ ڈالتا وہ خمار بھرے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ جھوٹ، میں آپ کو تنگ نہیں کرتی سفیر۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سفیر کا ہاتھ اپنے بالوں میں سے نکالتی وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ یہ دل، یہ دماغ، یہ حسین راتیں جن میں تمہارا خیال مجھے سونے نہیں دیتا۔ نایاب کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتا وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ نایاب، آئی لو یو۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں سفیر۔ 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر کرتا وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا بولا تھا۔ جب وہ مسرور کن مسکراہٹ لبوں پر سجاتی، سکون اس سے اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آنکھیں کھولو، زندہ ہو تم۔ نایاب کی آنکھیں نہ کھولنے کو وہ اس کا ڈر سمجھتا، اسے سینے پر سر رکھتے دیکھ کر وہ حیرانگی سے بلند آواز میں کہتے اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلا کیا تھا۔ ہاں؟ کہاں گم ہو بیوی؟ سفیر کے ہلانے پر وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھتی اپنے ارد گرد نظریں دوڑانے لگی تھی۔ جب اسے کھویا ہوا دیکھ کر وہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتا گویا ہوا تھا۔ وہ سب خواب تھا؟ سفیر کو حیران کن نظروں سے دیکھتی وہ دل میں سوچتی پھیکا سا مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں۔ یہ اتنی رات میں کس خوشی میں نہائی ہو تم؟ اس دن جب میں نے باتھ ٹب میں ڈال دیا تھا تو 2 دن بخار نہیں اترا تھا۔ رات کی 11 بجے اس کے گیلے بالوں کو دیکھتا وہ تشویش انداز میں گویا ہوا تھا۔ وہ میرے کپڑے، جلدی کہو ورنہ رہنے دو۔ نایاب کے سوچ کر بولنے پر وہ بیزاریت کا شکار ہوتا اپنا موبائل آن کرتا کاؤچ پر جا بیٹھا تھا۔ آپ آج یہیں ہیں؟ سفیر کا رات کے اس پہر گھر پر ہونا نایاب کو خوش کر گیا تھا۔ نہیں۔ آئی برو ریز کرتا وہ یک لفظی جواب دیتا اپنے موبائل میں مگن ہوا تھا۔ رک جائیں، آہستگی سے بولتے چلتی وہ اس کے برابر میں آ بیٹھی تھی۔ جب موبائل اسکرین پر جلدی میں چلتی سفیر کی انگلیاں رکی تھیں۔ کیوں؟ پیشانی پر بل ڈالتا وہ نایاب کی جانب مڑتا بولا تھا۔ بس ایسے ہی۔ سفیر کے دیکھنے پر وہ انگلیاں چٹکھاتی منمنائی تھی، جبکہ نایاب کا اچانک سے اپنے لیے کنسرن دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ رک جاتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ مجھے خوش کر دینا۔ اس رات میں نشے میں تھا جو تم بچ گئی مجھ سے، آج تو پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ کیسے بچو گی؟ نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا وہ تھوڑا سا جھکا تھا۔ جب سفیر کی بات پر وہ سانسیں روک گئی تھی۔ نہیں، آپ جائیں۔ رکو، ایسے کیسے؟ خوف سے پوری آنکھیں پھاڑے وہ اسے جانے کا کہتی وہاں سے اٹھنے لگی تھی۔ جب وہ اس کی کلائی پکڑتا کھینچ گیا تھا، توازن برقرار نہ رکھ پاتی وہ کاؤچ پر گری تھی۔ ابھی تو تم مجھے روک رہی تھی۔ چہرے پر آئے بال سائڈ پہ کرتا بوجھل لہجے میں کہتا اس پر جھکا تھا۔ میں نہیں روک رہی آپ کو، آپ جائیں۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ سختی سے آنکھیں بند کرتی بولی تھی، جب وہ تلخی سے مسکراتا ہوا دور ہوا تھا۔ میں مرا نہیں جا رہا تمہارے قریب آنے کے لیے۔ میرے ایک اشارے پر لڑکیاں تیار ہوتی ہیں، تم میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے؟ نایاب کو خود سے ڈرتا دیکھ کر وہ ایک دم غصے میں آتا اپنے کپڑے جھاڑ کر کہتا چلایا تھا۔ آخر کیا چاہتی ہوں میں نے خود رکنے کا کہا تھا اور پھر… سفیر کو جاتے دیکھ کر وہ لب دباتی رو دینے کو ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا ہوں تمہیں اچھے سے نایاب شاہ۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جو اپنے شوہر کے سامنے پارسائی کا جامہ پہن کر رکھتی ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے اپنے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہیں۔ ایک بار تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، پھر اس دن تمہیں اور اس رمیز کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ غصے سے کھولتے دماغ سے اسے اپنا سر پھٹتا محسوس ہوا تھا جب وہ اپنے کمرے سے نکلتا لیزے کے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج موسم کافی خوشگوار ہے اور تمہارا موڈ بھی۔ نیلے آسمان کو کالے بادلوں میں چھاتا دیکھ کر وہ ٹھنڈی ہوا میں بازو پھیلاتا خود سے گویا ہوا تھا۔ جب موسم سہانا ہوتے دیکھ کر ہمدان صاحب اور صاحبہ بیگم بھی اوپر آئے تھے۔ اسے خود سے بات کرتے دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آتی بولی تھی، بہت اچھا۔ صاحبہ بیگم کو دیکھ کر
کہتا وہ مسکرایا تھا۔ آخر کو آج اسے پچھلے 2 دن سے چلتی اپنی دل و دماغ کی جنگ سے آزادی ملنے والی تھی۔ کیا بات ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے، ہمارا بیٹا کیوں اتنا خوش ہے؟ سفیر کو مسکراتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ میں خوش ہو سکتا ہوں؟ ہاں تم خوش ہو سکتے ہو، خوش ہونے کا حق تو ہر ایک کو ہے۔ صاحبہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا وہ افسردگی سے گویا ہوا تھا جب اپنے بیٹے کے بال بناتی مسکراتی ہوئی بولی تھی، پر مجھ سے خوش ہونے کا حق تو بہت سال پہلے چھین لیا تھا آپ کے شوہر نے۔ صاحبہ بیگم کے پیچھے کھڑے ہمدان صاحب کو دیکھتا وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹے کی خوشیوں کا دشمن نہیں بن سکتا۔ یہ الگ بات ہے تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ سفیر کی بات پر پھیکا سا مسکراتے ہمدان صاحب ٹیرس پر رکھی چیئر پر جا بیٹھے تھے۔ آ جاؤ لیڈر صاحب، کچھ باتیں کام کی کر لیتے ہیں۔ موسم کے مزے لیتے ہمدان صاحب نے شرارت سے کہتے سفیر کو دیکھا تھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے جو کام کی بات کرنی تھی کر چکا ددو سے میرا کام ان کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ ہمدان صاحب کو دیکھتا وہ بدلحاظی سے کہتا جیب میں ہاتھ ڈالتا کھڑا ہوا تھا۔ آپ جائیں اپنے شوہر کو کمپنی دیں۔ ایک نظر ہمدان صاحب کو دیکھتا وہ صاحبہ بیگم کو جانے کا کہتا رخ موڑ کر کھڑا۔ جب اسے دیکھتی وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ آنٹی آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بھائی میں نے بلوایا تھا تمہیں، کتنا خوشگوار موسم ہے اور تم کمرے میں بند ہو، انجوائے کرو۔ صاحبہ بیگم کے بھجوائے پیغام پر وہ ٹیرس پر آتی پوچھنے لگی تھی سفیر کی پیٹھ ہونے کے سبب وہ اسے دیکھ نہ سکی تھی۔ جب اسے دیکھتے صاحبہ بیگم نے سفیر کو دیکھا تھا تو نایاب کی آواز سن کر بھی انجان بنا کھڑا رہا۔ کیا ہوا، موسم اچھا نہیں لگ رہا آپ کو بیٹا؟ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر ہمدان صاحب نے نرمی سے پوچھا تھا۔ نہیں انکل ایسے تو کوئی بات نہیں، موسم واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ سفیر کی موجودگی سے انجان وہ مسکرا کر کہتی ان کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ جب نایاب کی بات پر وہ مسکراتا ہوا مڑا تھا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ضبط سے مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ نایاب کا ہمدان صاحب کے ساتھ گھلنا ملنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آپ کے آنے سے ہمیں بیٹی مل گئی۔ نایاب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہمدان صاحب نے مسکرا کر کہا تھا۔ بیوی آپ یہاں؟ نایاب اور ہمدان صاحب کو باتیں کرتا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے آتا بولا تھا جب سفیر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ سفیر بیٹھو۔ سفیر کو دیکھتی صاحبہ بیگم نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ آپ ہسبینڈ وائف بیٹھیں، بیوی سمجھدار بنو، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجاتا وہ نایاب کا ہاتھ پکڑتا اسے اٹھنے کا اشارہ کرتا بولا تھا جب سفیر کو دیکھتے ہمدان صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا تھا۔ اف، یہ ترشے ہوئے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہائے ان مست نگاہوں کا اثر، کیا کہیے۔ جی؟ سفیر کی آنکھوں میں دیکھتی وہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی جب وہ یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اتنی فرما برداری؟ نایاب کو دیکھتا وہ دل میں سوچتا حیران ہوا تھا۔ کیا بات ہے، بہت خوش ہو آج کل؟ آپ بھی تو خوش ہیں، میں نے پوچھا۔ نایاب کے ساتھ بیٹھا وہ اسے مسلسل مسکراتا دیکھ کر حیرانگی سے گویا ہوا تھا جب وہ ایک نظر اسے دیکھتی پھر مسکرائی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں بیوی تم پوچھو، بوجھل لہجے میں کہتا وہ اس کی جانب جھکا تھا جو سفیر کی بے باکی پر وہ ہمدان صاحب اور صاحبہ بیگم کی موجودگی کا سوچتے پیچھے سرکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بات کر رہا تھا، تم تو ایسے گھبرا گئی ہو جیسے کوئی گستاخی کر کے ہوں، قدرے دھیمے لہجے میں کہتی وہ سفیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی تھی جب وہ مانی خیزے سے مسکرایا تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے تو صاحبہ جی کیوں نہ آپ کے ہاتھوں کے پکوڑے ہو جائیں؟ مسکراتے ہوئے ہمدان صاحب نے انگڑائی لیتے ہوئے فرمائش کی تھی۔ اچھا جی، پکوڑے بنا دیتی ہوں، چائے آپ کے ہاتھ کی ہو جائے۔ ہمدان صاحب کی فرمائش پر مسکراتی ہوئی صاحبہ بیگم جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ سفیر پلیز، آپ اس لیے مجھے یہاں لے کر آئے تھے؟ بیوی موسم بھی اور میں بھی کافی خطرناک ہے۔ آہستگی سے نایاب کے قریب ہوتا وہ اس کے بازوؤں کو کمر پر انگلیاں چلاتا وہ مسکرایا تھا اور وہیں نایاب کی جان ہوا ہوئی تھی۔ آنٹی آپ رکے، میں پکوڑے بنا لاتی ہوں۔ سفیر کو باز نہ آتے دیکھ کر وہ جلدی میں اٹھتی بولی تھی۔ نہیں بیوی تم رہنے دو۔ نایاب کی چالاکی سمجھتا وہ اس کا ہاتھ پکڑتا رو گیا تھا۔ نہیں میں بنا لاتی ہوں، مسکرا کر کہتے وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بغیر کسی کی سنے بھاگی تھی۔ دیکھیں میری بہو کو میرا کتنا خیال ہے۔ نایاب کو جاتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو سفیر؟ بیٹھ جاؤ، پکوڑے کھانا نایاب کے ہاتھ کے، مجھے کچھ کام ہے۔ سفیر کو جاتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے اسے روکنا چاہا تھا جب وہ کام کا کہتا جلدی میں سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ کچھ نوٹ کیا آپ نے صاحبہ جی؟ آج کل آپ کا بیٹا بیوی کے آگے پیچھے رہنے لگا ہے۔ آخر کو دیر آئے درست آئے۔ سفیر کے جانے پر ہمدان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جس پر صاحبہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ چھوٹی بیگم صاحبہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، آپ ایسا کریں پہلے یہ ددو کے روم میں دیں پھر اوپر لے جائیے گا، مصروف سے انداز میں کہتی وہ پکوڑے تلنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے سفیر کی آمد کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ لیں گی؟ نہیں جی، چاکلیٹ کھاتی وہ ملازمہ کو آفر کرتی مسکرائی تھی جس پر ملازمہ مسکرا کر منع کرتی اپنے کام میں مگن ہوئی تھی۔ جی میں دے آتی ہوں۔ سفیر کے اشارہ کرنے پر ٹرے میں چائے اور پکوڑے رکھتی ملازمہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کون ہے؟ کون کرتا ہے ایسے؟
میں آگے بڑھتا وہ چاکلیٹ کھاتی نایاب کے منہ میں جاتی چاکلیٹ اپنے منہ میں رکھ گیا تھا۔ جب حیرت سے پیچھے مڑتی وہ خفگی سے بولی تھی، کڑوی، چاکلیٹ کڑوی نہیں ہوتی، میٹھی ہوتی ہے، پر میں نے جو کھائی ہے وہ تو کڑوی ہے۔ ایک ہی ہے اور میٹھی ہے، میں نے بھی تو کھائی ہے، مجھے تو نہیں لگی۔ منہ کے زاویے بگاڑتا وہ نایاب کو دیکھتا بولا تھا۔ جب تعجب سے اسے دیکھتی وہ حیرانگی سے بولی تھی، اچھا ادھر قریب آؤ ذرا، میں وہ ٹیسٹ کروں جو تم نے کھائی ہے۔ نایاب کی بات پر اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے قریب کھینچتا وانی خیزے سے بولا تھا۔ جب سفیر کی بات سمجھتی وہ سختی سے منہ بند کر گئی تھی۔ منہ کھولو، نایاب کو دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کڑوی ہے، بہت کڑوی ہے، میں کڑوی بھی ٹیسٹ کر لوں گا۔ سفیر کی گرفت میں مچلتی وہ جھوٹ بولنے لگی تھی۔ جب اسے جھوٹ بولتے دیکھ کر وہ نایاب کے اڑے رنگ دیکھ کر آنکھ دباتا قہقہا لگاتا بولا تھا، میرے پکوڑے جل رہے ہیں۔ سفیر کی گرفت سے نکلتی وہ پریشانی سے پکوڑے نکالنے لگی تھی۔ بیوی کیوں بھاگ رہی ہو، کیا چھپا رہی ہو؟ آہ! جب نایاب کے پیچھے آتے سفیر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن اور کان کے لو پر محسوس کرتی نایاب کے ہاتھ کپ کپائے تھے اور گرم کڑھائی پر ہاتھ لگنے سے ہاتھ جلا تھا۔ خیال سے بیوی کیا کر رہی ہو؟ نایاب کے جلے ہاتھ کو تھامتا وہ فکر مندی سے کہتا نل کھولتا پانی ڈالنے لگا تھا، جس سے نایاب کے کپڑے بھی گیلے ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے کپڑے بھیگ جائیں گے۔ میرے قریب آنا اچھا نہیں لگا، کسی کو سوچ رہی تھی؟ سفیر کے پانی ڈالنے پر وہ اپنے کپڑے بھیگتے دیکھ کر بولی تھی۔ جب وہ کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھتا اس کے قریب ہوا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ سفیر کے قریب ہونے پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی آہستگی سے بولی تھی، ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو، بتا دو۔ نایاب کی آنکھوں میں جھانکتا وہ پھر سے کھویا ہوا تھا جب وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ نایاب کا اس سے بات بات پر مسکرا کر بات کرنا، اس کے قریب آنا، خود میں مسکرانا سفیر کو پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر کو اس کا ارادہ کیا تھا؟ یہ سوچ سفیر کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ نہیں چھپا رہی، سفیر کو جواب طلب نظروں سے دیکھتے پا کر وہ آہستگی سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی تھی، پھر اتنا خوش کیوں؟ کیا رمیز کا کوئی پیغام ملا ہے تمہیں؟ اپنے مطلب کا جواب نہ ملنے پر سفیر کے لہجے میں سختی دھر آئی تھی، جب وہ اپنے دل میں آیا چلتا سوال زبان پر لایا تھا۔ نہیں، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کیوں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں؟ سفیر کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی شک، وہی بے یقینی دیکھتی نایاب کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جسے وہ دور دھکیلتی لب دباتی مسکرائی تھی۔ میں نے آپ کو بہت صفائی دے دی اپنے کردار کی، اب نہیں دوں گی۔ وہ جو اپنے اور سفیر کے رشتے کو آگے بڑھانے کی تگ و دو میں لگی تھی، مگر اسے اب بھی وہیں رکا دیکھ کر وہ افسوس سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ صفی بی بی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سفیر کو کچن میں کھڑا دیکھ کر لیزا جو پانی پینے کے لیے آئی تھی، یہ محبت لٹاتے لہجے میں کہتی اس کے پاس آئی تھی، آؤ اوپر چلتے ہیں، موسم بہت اچھا ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں آئی نمی کو سوچتا وہ لیزا کا ہاتھ پکڑتا اسے اوپر لے گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔